بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اصحاب عاشورہ۔ اب امام حسین کے جس صحابی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمیر کلبی۔ ان کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا تھا۔ وہ نہایت شریف اور بہادر انسان تھے۔ ان کے ہاتھ کھردرے، قد لمبا، بھویں سیاہ اور آنکھیں بڑی تھی۔ کوفے کے تمام لوگ اسے بخوبی واقف تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہادری کی تعریف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر اہل بیت رسول کی ولایت کے سائے میں گزاری تھی۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی اس قدر خدمت کی تھی کہ حق ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ حق بات کہتے اور حقیقت ہی کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن عمیر کلبی تھا۔ وہ کوفے میں رہتے تھے لیکن کوفیوں کی طرح منافق نہیں تھے۔ ان کے قدم بات بات پر لڑکھڑاتے نہیں تھے اور نہ وہ منافقوں کی طرح رنگ بدلا کرتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے امام سے نہ کبھی پیچھے ہٹے اور نہ کبھی آگے بڑھے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے ولی کے حکم پر سر تسلیم خم رکھتے تھے۔ ایک دن وہ شہر کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے اور گستاخ کوفیوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں فوج کے طبل بجنے کی آواز آئی، جو شہر کی بڑی سڑک پر قطار میں چل رہے تھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ بھی نزدیک گئے اور جا کر دیکھنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ شہر کے لوگ کس بےتابی سے فوج کا استقبال کر رہے ہیں اور خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کھڑے افراد سے شور و غل کی وجہ پوچھی تو ایک شخص نے بتایا، کیا آپ کو معلوم ہے یہ کوفہ والے ہیں جو حسین ابن علی کے قتل کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمیر یہ سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے اور غم کی شدت سے انہوں نے اپنا سر دیوار پر رکھ دیا۔ دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیر ہو چکی تھی اور دل ہی دل میں کہنے لگے، خدایا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا واقعی کوفے کے لوگ اس قدر بے حیا اور گستاخ ہو چکے ہیں کہ نواز رسول کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خدا کی پناہ۔ وہ فوراً ہی واپس لوٹ آیا، گھر میں قدم رکھتے ہی ہانپتے ہوئے اپنی زوجہ کو آواز دینے لگے، ام وہاب، ام وہاب۔ ام وہاب حیرت و پریشان اپنے شوہر کے استقبال کو پوچھنے لگی، عبداللہ کیا ہو گیا؟ کہتے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ عبداللہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی وہ سب کچھ اپنی زوجہ کو بتایا جو دیکھ کر آئے تھے۔ ام وہاب یہ سنتے ہی کانپ اٹھے، عبداللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور نواز رسول کو قتل کر دیا جائے؟ کچھ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ عبداللہ نے غصے سے اپنی مٹھی بند رکھی تھی اور رو بھی رہے تھے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم مجھے کافروں سے جنگ کرنا بہت پسند تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ جنگ کرنے کا ثواب جو نواز رسول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ خدا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور بہترین راستہ دکھائے۔ آپ یہ کام ضرور کیجیے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ ام وہاب نے عبداللہ بن عمیر کی تائید کی۔ عبداللہ نے تلوار اٹھائی، گھوڑے کی باگیں تھامی۔ ام وہاب نے کھانے پینے کا سامان اور کچھ دوسرا زادیرہ اپنے ہمراہ لیا اور راتوں رات کوفے سے نکل گئے۔ راستے میں ام وہاب نے اپنے شوہر سے پوچھا، عبداللہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ بولے، ظاہر ہے امام حسین کی طرف جا رہے ہیں جو چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ ہمیں جلد از جلد امام حسین کے قافلے تک پہنچنا ہے۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد 8ویں محرم کی رات کو عبداللہ اور ام وہاب امام حسین کے وفادار ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور خوشی خوشی نواز رسول کا دفاع کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ عاشور کی صبح پہلا تیر عمر سعد نے اپنی کمان میں جوڑا اور پھر چلایا، اے مسلمانوں گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد زیاد بن ابو سفیان کا غلام یسار اور عبید اللہ ابن زیاد کا غلام سالم یزیدی لشکر سے نکل کر باہر آئے اور کہنے لگے، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرے؟ حبیب ابن بظاہر اور بریر بن خزیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کلبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، عرض کی، اے ابا عبداللہ، آپ پر خدا کی رحمت ہو، مجھے ان سے جنگ کرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا، میرے خیال میں عبداللہ ان دونوں ظالموں کے لیے خطرناک حریف ثابت ہو سکتا ہے۔ اجازت ملتے ہی میدان کی طرف بڑھے تو دونوں ملاؤں نکھارے سے دیکھنے لگے، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، جاؤ کسی اور کو بھیجو۔ عبداللہ نے کہا، اے ظالموں، جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے وہ تم سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے ان پر حملہ کیا۔ اس لڑائی کے بعد دونوں مشرکوں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران عبداللہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی کٹ چکی تھی اور ان سے خون جاری تھا۔ اس کے باوجود ہم نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، اے بیعت توڑنے والوں، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو میں قبیلہ کلب کا بیٹا ہوں۔
میں وہ مرد ہوں جو جنگ کے موقع پرست نہیں پڑتا، نیزہ اور تلوار چلاتا ہوں، دشمن کی طرف جاتا ہوں اور اس بندے کی طرح وار کرتا ہوں جو خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے بائیں جانب سے دشمن پر حملہ کیا اور چند دوسرے یزیدیوں کو بھی جہنم رسید کیا، یہاں تک کہ ہانی بن ثبیت حضرمی اور بکیر بن حی تمیمی نے ان پر حملہ کیا، انہیں شہید کر ڈالا۔ جب گرد و غبار بیٹھ گیا تو وہاب اپنے خیمے سے باہر نکل آئی اور اپنے شوہر کی طرف دوڑی، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور پھر انہوں نے عبداللہ کے چہرے پر سے خون کو صاف کیا اور کہنے لگی، آپ کو جنت مبارک ہو۔ اسی وقت شم نے اپنے غلام رستم سے کہا، خیمے میں لگائے جانے والے لوہے کی سلاخ اس عورت کے سر پر مارو۔ اس بے رحم نے لوہے کی سلاخ سے وہاب کے سر پر ایسا وار کیا کہ سر شگافتہ ہو گیا اور وہ بھی اپنے شوہر کی طرح درد شہادت پر فائز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و علی